بے نام خدا بخشندہ مہربان در کلاس فارسی خوش آمدید۔ آج ہم فردوسی توسی کے شاہنامہ فردوسی سے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ دانا و نادان نظم کا نام ہے۔ سخن چون برابر شود باخرد روان سرائند رامش برد، تو چندان کے باشی سخن گوئی باش، خرد مند باش و جہان جوئی باش، نگر تاچے کاری ہمان بے دروی، سخن ہرچی گوئی ہمان بے شنوی، درشتی ز کس نشنوی نرم گوئی، سخن تاتوانی بیاز رم گوئی، چوں با مرد دانات باشد نشست، زبردست گردد سر زیر دست، ز گفتار دانا توانا شوی، بگویی از آن سان پزو بے شنوی، ز نادان بے نالت دل سنگ کو، ازیرا ندارت برکس شکو۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دانا و نادان فردوسی توسی اس کے شاعر ہیں۔ پہلا شعر ہے۔ سخن چون برابر شود باخرد روان سرائند رامش برد۔ مشکل الفاظ کے معنی سنیں۔ سخن بات یا شعر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ برابر شود برابر ہو، خرد عقل، چون جب، روان روح، سرائندے کہنے والا یعنی شاعر، رامش اطمینان و سکون۔ سخن چون برابر شود باخرد روان سرائند رامش برد۔ بات جب عقل کے ساتھ ہوتی ہے تو کہنے والے کی روح کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ بات جب عقل کے ساتھ کی جاتی ہے تو کہنے والے کی روح کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اس میں فردوسی توسی کہتے ہیں، گفتگو اور شعر اسی وقت لطف دیتا ہے جب عقل و شعور کے ساتھ کہا جائے۔ جب کوئی بات عقل اور شعور کے عین مطابق ہوتی ہے تو بات کرنے والا مطمئن رہتا ہے اور کہنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے، کیونکہ عقل و دانش سے کہی ہوئی بات پائیدار ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے۔ تو چنداں کے باشی سخن گوئی باش، خرد مند باش و جہاں جوئی باش۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ چنداں کے جہاں تک ہو سکے، باشی تو ہو، سخن گو کہنے والا، شاعر، باش بنو، خرد مند عقل مند، جہاں جو دنیا کو تسخیر کرنے والا۔ تو چنداں کے باشی سخن گوئی باش، خرد مند باش و جہاں جوئی باش۔ اے انسان جہاں تک ہو سکے تو بات کرنے والا بن، عقل مند بن اور دنیا کو تسخیر کرنے والا بن۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، اے انسان تو عقل مند بن، کیونکہ جو شخص عقل مندی سے بات نہیں کر سکتا وہ معاشرے میں بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ لوگوں میں عزت حاصل کرنے کی بنیادی شرط عقل و شعور سے گفتگو کرنا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ عقل مند بن، کیونکہ بیوقوف آدمی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ اے انسان تو دنیا جہاں کو تسخیر کرنے والا بن، اس دنیا کو عقل و شعور سے تسخیر یعنی اپنے قابو میں کرنے والا بن۔ جب تو عقل سے بات کرے گا تو یہ دنیا تیری متی ہو جائے گی، تو اس پر فتح حاصل کر لے گا۔ شعر نمبر 3 ہے۔ نگر تاچے کاری ہمان بے دروی، سخن ہرچی گوئی ہمان بے شنوی، نگر دیکھ، تا کے، چی کیا، کاری تو بوتا ہے تو بوئے گا، ہمان وہی، بے دروی تو کاٹے گا، سخن بات، ہر چیز گوئی جو تو کہے گا، ہمان بے شنوی وہی تو سنے گا۔ ترجمہ سنیں اس کا۔ نگرتا چیکاری ہمان بے دروی، سخن ہر چی گوئی ہمان بے شنوی، دیکھ تو جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا، جیسی بات کہے گا ویسی ہی سنے گا۔ اس شعر میں شاعر بتانا چاہتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اے انسان دنیا میں جو کچھ تو بوئے گا آخرت میں تجھے
اسی کا صلہ ملے گا۔ نیک کام کرنے والے کو اچھا صلہ ملے گا اور برے کام کرنے والے کا انجام برا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ تو اچھی طرح دیکھ لے کہ جو تو بو رہا ہے وہی فصل کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج جو کا ڈالا جائے اور امید گندم کاٹنے کی ہو۔ اسی طرح انسان جو الفاظ دوسروں کے لیے زبان سے نکالتا ہے وہ لفظ اسے دوسروں سے سننا بھی پڑیں گے۔ اگر تو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے تو تو دوسروں سے برا بھلا سننے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو کسی کو دعا دے گا تو لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ جیسا کہ اردو میں بھی محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شعر نمبر 4۔ درشتی ز کس نشنوی نرم گوئی، سخن تاتوانی بے آزرم گوئی۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ درشتی سختی، سخت کلامی، ز کس کسی سے، نشنوی تو نہیں سنے گا، نرم گوئی ملائمت والی بات، تاتوانی جہاں تک ہو سکے، آزرم شرم و حیا۔ درشتی ز کس نشنوی نرم گوئی، سخن تاتوانی بے آزرم گوئی۔ نرم بات کرنے والا کسی شخص سے بات سخت نہیں سنے گا، جہاں تک ہو سکے بات شرم و حیا کے ساتھ کہو۔ شاعر کہتے ہیں نرم بات کرنے والا کبھی کسی سے سخت بات نہیں سنے گا، بلکہ لوگ اسے نرم اور شیریں گفتگو کریں گے۔ اس لیے جہاں تک تجھ سے ہو سکے نرم گوئی کے ساتھ ساتھ شرم و حیا سے بات کر، کیونکہ شرم و حیا پیار و محبت اور نرمی سے بات کرنا گفتگو کا بہترین طریقہ ہے۔ شعر نمبر 5۔ چوں با مرد دانات باشن نشست، زبردست گردد سرے زیر دست۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ مرد دانا عقل مند آدمی، نشست صحبت اٹھنا بیٹھنا، زبردست طاقتور، زیر دست کمزور۔ چوں مرد دانات باشن نشست، زبردست گردد سرے زیر دست۔ جب عقل مند شخص کے ساتھ تیری صحبت رہے گی تو کمزور آدمی بھی طاقتور بن جائے گا۔ جب عقل مند شخص کے ساتھ تیری صحبت رہے گی تو کمزور آدمی بھی طاقتور بن جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں عقل انسان کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ اس لیے اے انسان، جب تیری صحبت عقل مند انسان کے ساتھ رہے گی تو اس صحبت کا فیض یہ ہوگا کہ کمزور و نحیف آدمی زبردست اور طاقتور ہو کر ابھرے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عقل مند انسان کے ساتھ رابط رکھے، کیونکہ عقل ایک طاقت ہے۔ شعر نمبر 6۔ ز گفتار دانا توانا شوی، بگوئی ازان سان کزو بے شنوی۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ گفتار گفتگو بات چیت، توانا طاقتور، شوی تو ہو جائے گا، بگوئی تو کہے گا، از آن سان اس جیسا ہی، بے شنوی تو سنے گا۔ ز گفتار دانا توانا شوی، بگوئی از آن سان کزو بے شنوی۔ عقل مند کی گفتگو سے تو توانا طاقتور ہو جائے گا۔ اس طرح کے لہجے کی بات کرنا کہ تو بھی اس لہجے میں بات کو سن سکے۔ عقل مند کی گفتگو سے تو توانا ہو جائے گا، تو اس طرح کے لہجے میں بات کرنا کہ تو بھی اس لہجے میں بات کو سن سکے۔ شاعر کہتے ہیں عقل مند کی گفتگو انسان میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور عقل مند کی گفتگو سننے والے کو توانائی بخشتی ہے۔ تو بھی عقل مند کی گفتگو سے طاقتور بن جائے گا۔ دوسروں سے بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھ کہ جس لہجے میں تو دوسروں سے بات کرے گا دوسرے بھی تیرے ساتھ اسی لہجے میں بات کریں گے۔ اس لیے اے انسان، تجھے چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کر تاکہ دوسرے بھی تیرے ساتھ اچھے لہجے میں بات کریں۔ آخری شعر ہے۔ زی نادان بنالت دل سنگ کو، ازیرا نادارت ہر کس شکو۔ نادان بیوقوف، بنالت روتا ہے، سنگ پتھر، کو پہاڑ، ازیرا اس لیے، نادارت نہیں رکھتا، برکس کسی شخص کے ہاں کسی شخص پر، شکو شان و شوکت۔
زی نادان بنالت دل سنگگو، زیرا ندارت برکس شکو۔ بیوقوف آدمی سے پتھر اور پہاڑ کا دل بھی روتا ہے، اس لیے کہ کسی کے نزدیک بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بیوقوف آدمی سے پتھر اور پہاڑ کا دل بھی روتا ہے، اس لیے کہ کسی کے نزدیک بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں، بیوقوف انسان نہ صرف اپنے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے کہاوت ہے کہ عقل مند دشمن بیوقوف دوست سے بہتر ہے۔ احمق اور بیوقوف انسان دنیا میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ بے وقار رہتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف بنی نوع انسان اس کی حالت پر ماتم کرتے ہیں بلکہ پتھروں اور پہاڑوں کا دل بھی روتا ہے۔ نادان آدمی کسی کے ہاں بھی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کے قابل نہیں ہوتا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی تمرین کریں گے۔ اللہ حافظ۔